اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خوش و خرم ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے جس ٹاپک پر بات کی تھی وہ تھا سبق نمبر 3، سر سید کے اخلاق و خصائل۔ سر سید کے اخلاق و خصائل کا جو سابقہ ہمارا لیکچر رہ گیا تھا وہ آج ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، تو دھیان سے سننا ہے آپ لوگوں نے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے مصنف کا تعارف پڑھا تھا، اس کے یہاں پوائنٹ کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سر سید کے اخلاق و خصائل کا خلاصہ پڑھا، خلاصے کے اہم پوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم لوگوں نے سر سید کا بقیہ حصہ جو کہ 15 نمبر کا ہمارا کوشچن ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ یہ اقتباس کی تشریح آتی ہے 15 نمبر کی، تو وہ بیان کرتا ہے سوال نمبر تقریباً 4 ہے یا 3 ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ درج ذیل پیراگراف میں سے کسی ایک پیراگراف کی سیاق و سباق کی مدد سے تشریح کر رہے ہیں۔ تو یہ اقتباس کی تشریح کہلاتی ہے، یہ 15 نمبر کی ہوتی ہے جو ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے گا آپ لوگوں نے عبارت جو سوال نمبر ہوتا ہے وہ سوال نمبر لکھنا ہے۔ سوال نمبر کو انورٹڈ کاماز کے اندر یا بریکٹ کے اندر کوسین کے اندر بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں حوالہ متن۔ حوالہ متن کے حوالے سے ہم نیکسٹ ایک لیکچر بنائیں گے جس میں کوسچن کیسے ڈرا کرنا ہے وہ ساری چیزیں۔ تو آج ہم جانیں گے تشریحی پیراگراف کے عام نکات کو۔ تو اس کے کچھ حوالے میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھے ہیں۔ وہ بیان کرتا ہے غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ وہ مہمان نواز تھے، ان کا دسترخوان اکثر مہمانوں سے بھرا رہتا تھا۔ جب کبھی مہمان نہ آتے تو وہ بشاش نہ ہوتے، خوش نہ ہوا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر ہم یہ والا حوالہ کوٹ کر سکتے ہیں، حوالے کے بغیر تشریح مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح پھر دوسری جگہ پر اس نے بیان کیا ہے مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی ہے اور ان پر غالب آ جانے کا نام کیا چیز ہے جی؟ کامیابی ہے۔ تو یہ حوالہ ہم اس جگہ پر بیان کریں گے جہاں وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں کڑی دھوپ کے اندر۔ سائنٹیفک سوسائٹی جب بنائی جا رہی تھی تو اس کی نگرانی کر رہے تھے، تو اس جگہ پر یہ والا حوالہ درج کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی، اگلا حوالہ ہے سچ بولنے کے لیے ہمیشہ 2 آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک وہ آدمی جو سچ بولے اور دوسرا وہ آدمی جو سچ سنے۔ تو یہ والا حوالہ ہم اس جگہ پر کوٹ کر سکتے ہیں جہاں پر سر سید احمد خان نے ایسے رائٹنگ کی بنیاد ڈالی اور لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا شعور دیا، اور ساتھ میں لکھائی کے اندر، تحریر کے اندر سچ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا، علل اعلان کہہ دیا۔ تو اس کی وجہ سے دوسرے مصنفین کو بھی حوصلہ پہنچا کہ وہ بھی سچ کہنے کے مجاز ہو گئے، سچ بولنے کے، سچ لکھنے کے۔ اس کے بعد میں نے ایک لکھا ہے شعر، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو کہتے ہیں انسان کی نگاہ بلند ہونی چاہیے اور سخن بات چیت کرنے کا انداز دلوں کو موہ لینے والا ہونا چاہیے، اور جان پرسوز ہو، جان کے اندر انسان کی طبیعت کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ یہی ہے رکھتے سفر میر کارواں کے لیے، کارواں سفر کے لیے جو رکھتے سفر ہے، ساتھ میں ساز و سامان ہے، وہ اسی چیز کا نام ہے۔ تو سر سید کا کہیں پر بھی آ جاتا ہے کوئی پیراگراف تو ہم یہ والا حوالہ اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں۔ تمام خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ شخصیت کے پہلو پر کوئی بھی اگر شعر آتا ہے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں، شخصیت کے پہلو پر اگر کوئی بھی حوالہ آپ کو آتا ہے تو وہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے لکھا ہے وطن کی محبت سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو آخر میں وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ وطن کے ساتھ ان کی بڑی سچی محبت تھی، وطن کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اور آپ کی مثال ایک ایسے درخت کی سی ہے جس کے پتے سے، جس کی کھال سے اور جس کے سائے سے
اور جس کے پھل سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ کی مثال بھی ایسے درخت کی سی ہے، پھلدار درخت کی سی۔ پھر اس نے لکھا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ عمل ہے یا سب سے محبوب وہ انسان ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ تو سر سید احمد خان کے جب دوست احباب آ جاتے، جب ملازمین آ جاتے، بوڑھے بچے، یتیم جو بھی آ جاتا تو ان کی محفل کے اندر، تو ان کو اگر ضرورت ہوتی تو ضرورت کو پورا کرتے، حاجت ہوتی تو حاجت روائی کرتے، اور اپنے لیے کچھ اولاد کے لیے جمع نہیں کیا بلکہ لوگوں کی مدد کے لیے صرف کر دیا تمام مال و سر۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے شعر نمبر، یہی عبادت یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ جہاں پر بھی سر سید احمد خان کی مدد کا ذکر ہوگا، سر سید احمد خان کی دل نوازی کا ذکر ہوگا، وسیع پیمانے پر کسی کی دل جوئی کرنا، کسی کو حوصلہ دینا، کسی کی مدد کرنا، تو وہاں پر یہ والا شعر لکھا جائے گا۔ پھر دوسری بات کہ درد دل کے واسطے خواجہ میر درد لکھتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تحت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ انسان کو تو درد دل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو سر سید احمد خان کے اندر وہ تمام خصوصیات تھی جس کے تحت انہوں نے یہ درد دل والا ٹاپک مکمل کر دیا۔ تو اسی طرح ہم یہ اشعار، یہ حوالہ جات تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ تو تشریح میں ہم طلبہ کرام کچھ چیزیں ڈرا کریں گے، وہ اس طرح سے ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے گا، میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھنا ہے جی۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے جی عبارت، یہ ہماری عبارت آ گئی ہے جی، اور اس کے بعد اس عبارت کو آپ ایسے کوٹ کر دیں ایک لائن کے اندر۔ پھر آپ لوگ لکھیں جی حوالہ متن، یہ مارکر کے ساتھ لکھیں خوبصورت کر کے، اس کے نیچے کوئی 2 لائنیں لگا دیں تاکہ خوبصورت لگے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے سبق کا عنوان، کہ کہاں سے وہ عنوان لیا گیا ہے، وہ سبق لیا گیا ہے یا متن لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں جی مصنف کا نام، مصنف کا نام آ جائے گا، اور نام کے بعد کیا چیز آتی ہے جی، یہاں پر 2 چیزیں ایکسٹرا آ جاتی ہیں۔ صنف ادب آپ لکھ سکتے ہیں، صنف ادب کے بعد آپ ماخذ لکھ سکتے ہیں کہ وہ سبق کون سی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے، ان کے سامنے رابطہ کی علامت لگائیں، اور اس طرح سے یہ کوسچن ڈرا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لکھیں کہ سیاق و سباق، اور سیاق و سباق کے بعد تشریح والا ٹاپک آ جاتا ہے۔ تو تشریح آپ لوگوں نے 3.5 یا 4 صفحوں کی کرنی ہوتی ہے، یعنی جو اصل عبارت ہوتی ہے اس کا آپ لوگوں نے 1/3 بڑھا کر بیان کرنا ہوتا ہے تشریح کے اندر۔ تو اس طرح ہمارا ایک سیاق و سباق والا پیج بن جاتا ہے یہ ملا کر، اور دوسرا پیج تشریح والا وہ 2.5 سے 3 صفحوں کا۔ تو اس طرح 15 نمبر کا جو کوسچن ہے وہ آپ لوگوں نے کتنے صفحوں پر ڈرا کرنا ہے، ٹوٹل 4 صفحات کے اندر اس کو ڈرا کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، چینل کو شیئر کر دیں۔